अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात ये है जी कि सबसे पहले तो मुबारक सबको देनी चाहिए, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको आपके इल्म में होगा कि कम से कम 6 या 7 महीने से मैं मुस्तकिल अर्ज़ किए चला जा रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात फरवरी में होंगे। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। और इस बीच कई मतलब मुख्तलिफ राय सामने आई। कुछ ने कहा नवंबर में, कुछ ने कहा दिसंबर में, कुछ ने कहा जनवरी में, लेकिन फरवरी में ही आखिरकार तारीख अनाउंस हुई है। और इसके साथ अब ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि कल के व्लॉग में ही मैं गुजारिश सबसे ज़्यादा इसी बात पे ज़ोर दे रहा था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए। और ये महज इत्तेफाक था कि कल ही मैं ये बात कर रहा था और आज ये ऐलान हो गया है। लेकिन जो फरवरी में इंतखाबात की मैं गुजारिश किए चला जा रहा था, वो इत्तेफाक बहरहाल नहीं था। उसके पीछे आप यूँ कहिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, कुछ हिसाब-किताब भी था। लेकिन वो फ़कीर जो है ये ठीक साबित हो गया। इसकी बात ठीक साबित हो गई। करते हैं बात इस पे कि अब जबकि इलेक्शन जो है वो अब उसकी तारीख़ अनाउंस हो गई है, तो सियासी पार्टीज़ की तरफ अब ज़रा नज़र डालते हैं कि वो कितना आपको तैयार नज़र आती हैं। और सबसे इसमें मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि पीटीआई का जो असीर हुआ हुआ एक नौजवान, बहुत बड़ी तादाद में एक यूथ है पाकिस्तान का, उस यूथ को सच्ची बात ये है कि अभी तक किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने कैप्चर, एक बात है कि कैप्चर नहीं किया, ये एक बात है। दूसरी बात है कि कैप्चर करने की कोशिश ही नहीं की। और मैं दयानतदारी से आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि वो यूथ जो कि पीटीआई की आप कहिए कि उसके तिलिस्म का या उसके फिफ्थ जनरेशन वॉर के नतीजे में वो जो पूरा शऊर तैयार किया गया था, उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई एफर्ट सामने आई है। मौलाना फजलुर रहमान की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि उनका जो फॉलोअर है वो एक रवायती तबका है, और वो रवायती तबका जो उस वाली जो यूथ है, वो यूथ वो पीटीआई के साथ कभी उस तरह गई भी नहीं थी। तो वो वहीं पे कंजर्वेटिव एक उनका माइंडसेट है, वो वहीं मौजूद थे। यूथ जो गई है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग की सपोर्ट जो मेन पंजाब में वो पीटीआई लेकर गई थी, और उस यूथ को अल्योर करने के लिए या राग़िब करने के लिए या अपनी जानिब करने के लिए, अपना मैसेज उस तक पहुंचाने के लिए नून लीग की तरफ से भी कोई आप कहिए काबिल ज़िक्र एफर्ट वो सिरे से दिखाई ही नहीं दे रही। वहाँ पे एक ही लीडर हैं, मरीम नवाज़, जो कि ये सलाहियत रखती हैं और जिन्होंने जिस हद तक भी आप कहिए जलसे करके, कैंपेन करके एक यूथ के एक हिस्से को अपनी तरफ राग़िब किया। लेकिन मरीम नवाज़ ने जिस यूथ को अपने साथ राग़िब किया या यूँ कहिए कि वो नून लीग की तरफ लेके आई, ये वो यूथ है जो पीएमएलएन की अपनी यूथ है। जिसका ताल्लुक यूँ कहिए कि वो लाताल्लुक थे, उनको जगाकर वो वापस लेकर आई हैं। लेकिन ये कि वो पीटीआई वाला जो यूथ है, उसको अभी तक अपनी तरफ लाने का कोई ऐसी एफर्ट हो नहीं रही। अच्छा, मैं पिछले दिनों वो पढ़ रहा था, एक खबर नज़रों से गुजरी कि पीएमएलएन ने अब जो मंशूर कमेटी एक बनाई है, अगर ये खबर दुरुस्त है कि एक मंशूर कमेटी बनाई है और उसका जो सरबराह है वो मोहतरम इरफान सिद्दीकी को मुकर्रर किया है। अब अगर मंशूर आप अपना यूथ तक पहुंचाने के लिए जो मंशूर आप तैयार कर रहे हैं, उसके सरबराही अगर इरफान सिद्दीकी साहब मोहतरम के पास है तो उनका बड़ा एहतराम है। लेकिन ये है कि वो उनकी जो एक तो ये कि सोशल मीडिया पे उनकी अपनी प्रेजेंस ज़ीरो है। ना वो ट्विटर पे कभी फ़ाल रहे हैं, ना वो यूट्यूब पर कभी उस तरह से फ़ाल रहे हैं, ना टिकटॉक पर उनका कोई मामला है, ना इंस्टाग्राम पे उनका कोई मामला है, और मैं नहीं समझता कि उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग भी या उनकी महारत भी कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की है। और दूसरी बात ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब को जो लिखे हुए कालम जो वो लिखते हैं, वो तो कालम की उर्दू समझने के लिए आदमी की जो उम्र है वो कम से कम 40 बरस होनी चाहिए। यानी 40 साल से कम का जो जो भी इंसान होगा वो तो, यानी वो कम्युनिकेशन के लिए समझना ज़रूरी है ना कि जो आप लिख रहे हैं वो दूसरे को समझ आए। तो इरफान सिद्दीकी साहब तो एक प्रोफेसर हैं, उनकी जो लिखी हुई यानी जो तहरीर है वो तो 40 साल से, जैसे मैंने गुजारिश कर दी, यूथ क्या उनकी बात को यानी समझेगी। तो अगर ये बात दुरुस्त है, और फिर ये कि उनके अपने एक जो यानी नोन जो उनकी पोजीशन रही है गुज़श्ता 22-23 बरस में इरफान सिद्दीकी साहब की, उनको तो जो, अब ये मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा, मैं हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ कि उनके तो लिखे हुए हज़ारों कलम, सैकड़ों कलम बिला मुबालगा उनके जो उनमें तो जो उनका जो आइडियल्स हैं उसमें तो उसामा बिन लादेन है, तालिबान है, सद्दाम हुसैन है मिसाल के तौर पे। तो अगर आपने यूथ को ये बताना है कि हम आपको उसी रास्ते पे चलाएँगे जिस पे सद्दाम हुसैन चला या मतलब तालिबान चल रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर ये इंतखाब ठीक है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوتھ کو ابھی تک اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوئی سنجیدہ جسے کرنا چاہیے وہ سرے سے کوشش ہی نہیں ہو رہی. اس سے اگلی بحث یہ ہے جو ختم نہیں ہو رہی اور یہ ہوگی بھی نہیں. میں آپ سے گزارش کروں جب تک یا تو نواز شریف وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیں اور یا پھر شہباز شریف وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیں, یہ بحث ختم نہیں ہو رہی اور یہ ہوگی بھی نہیں. اور وہ بحث کیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف ہوں گے یا وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. یہ بحث ختم نہیں ہو رہی. ایک بہت بڑا یوں کہیے کہ ود ان پی ایم ایل این اور ان کے جو سپورٹ بیس کے جرنلسٹ ہیں وہ کھل کے یہ دعویٰ آج بھی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف ہی ہوں گے وزیر اعظم. اچھا اب اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پسندیدہ وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف ہیں, اور مثالیں یہ دی جا رہی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ مطلب اب اس کی وضاحت میں کیا کروں, یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے یا یہ کہ وہ ٹکر نہیں مارتے کسی کے ساتھ, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. یہ مثال دی جا رہی ہے, وہ لوگ مثال دے رہے ہیں جن کے نزدیک اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. لیکن شہباز شریف خود کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کے وزیر اعظم نواز شریف ہیں, یعنی یہ کہ وہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے. یہ شہباز شریف خود یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کا ایک بہرحال بیس ہے جو یہ چل رہا ہے. اچھا دوسری جانب کی جو اگر آپ نقطہ نظر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی تو جنرل عاصم منیر کے پاس ہے. اچھا پاکستان میں جو آپ کہیے طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے, مینلی فوج ہے, اور فوج جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف از دا موسٹ یعنی کہنا چاہیے کہ اسٹرانگ مین. اور جنرل عاصم منیر کی جو تقرری ہے اس پر سب سے بڑا جو سٹینڈ لیا تھا وہ نواز شریف نے لیا تھا, شہباز شریف نے تو نہیں لیا تھا, بلکہ ان کے بارے میں تو یہ خبریں بھی ہیں, میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا, پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ وہ تو جنرل باجوہ کی دوسری ایکسٹینشن کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. لیکن جو بات سب کے سامنے ہے وہ تو یہ موجود ہے نا کہ جنرل عاصم منیر کے لیے نواز شریف نے سٹینڈ لیا, جس شہباز شریف آپ کو یاد ہوگا لندن بھی آیا اور اس کے بعد پھر نواز شریف نے سٹینڈ لیا اور جنرل عاصم منیر کے لیے. تو جنرل عاصم منیر اگر آج چیف آف آرمی اسٹاف ہیں تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن خود نواز شریف کا ہے. تو دونوں جو یعنی حلقے ہیں دونوں طرف سے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو دونوں ہی مضبوط دلائل رکھتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ بحث ختم نہیں ہوگی. اچھا اب آصف علی زرداری کا یہ کہنا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, اس سے بھی ظاہر ہے کہ افواہیں کہ کیا آصف علی زرداری یہ خود کہہ رہے ہیں یا ان سے کہلوایا جا رہا ہے. کہلوا رہا ہے تو کون کہلوا رہا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کون کہلوا رہا ہے؟ تو اچھا اب آ جائے پنجاب میں اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اوپر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں اور پھر مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنتی ہیں, یعنی یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائیں اور نواز شریف بالکل اسی طرح لاہور میں بیٹھ کر ان کی رہنمائی کریں, ان کی مدد کریں, جیسے 2008 سے 2013 تک وہ لاہور میں بیٹھے تھے بغیر کسی عہدے کے. تو اسی طرح سے اب ایک معاملہ بن جائے. لیکن یہاں پہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر لاہور میں بیٹھ کے اگر مریم نواز کو لک آفٹر کریں گے یا ان کی رہنمائی کریں گے وزارت اعلیٰ چلانے میں, تو انٹرنیشنل وہ کمیونٹی خاص طور پہ بھارت جن کے ساتھ ریجن میں آپ خوشگوار تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جس آدمی کی عزت ہے وہ نواز شریف ہے. یعنی شہباز شریف کو تو اس طرح وہاں پہ وہ اسٹیچر نہیں ہے, اگر ہوتا تو یہ 16 مہینے کی حکومت میں کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوتا. تو یہ کمپلیکیشنز ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے گیم از آن. تو اب نواز شریف کیا بیٹھ کے لاہور میں ایک طرف سے مریم نواز کی رہنمائی کریں گے, دوسری طرف سے وہ شہباز شریف کی رہنمائی کریں گے, یا ہمسایہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ یعنی وہ مل کے کام کریں گے, کیونکہ دونوں جگہ بہرحال انہی کی جماعت کی حکومت ہوگی جو انہی کے نام پر بنے گی. اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات جس میں میرا نقطہ نظر تو اصول کے ساتھ ہے, اور وہ آج سے نہیں ہے, بہت پہلے کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس کے نام پر ووٹ پڑے ذمہ داری اس کی ہونی چاہیے. نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے تو وزیر اعظم نواز شریف کو ہونا چاہیے. یوتھ اگر مریم نواز کو دیکھ کے ایکٹیو ہوتی ہے, اس کو دیکھ رہی ہے, تو پھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہونا چاہیے. یہ ہے اصول کی بات, سیدھی بات ہے. لیکن پاکستان میں جب ماضی کی ہم پوری سیاست دیکھ لیجئے, پاکستان کے خیر دنیا بھر میں اصول تو نہیں جیتا کرتے, نہ ہی اصول حکمرانی کیا کرتے ہیں. وہاں پہ تو جو اصول حکمرانی کرتا ہے وہ تو بالکل ایک مختلف اصول ہے. وہ یہ ہے کہ جو تاج بڑھ کے اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. تو یہ جو بحثیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ختم نہیں ہوں گی. اس کا کوئی حتمی جواب کسی کے پاس بھی شاید نہیں ہے. وزیر اعظم جب تک حلف نہیں اٹھائے گا تب تک
یہ آپ کہیے افواہیں، یہ چہمہ گوئیاں یہ جاری رہیں گی۔ اسی طرح پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جب تک کوئی حلف نہیں اٹھائے گا تب تک یہ افواہیں، چہمہ گوئیاں یہ جاری رہیں گی۔ دوسری صورت جو ہے، میں نے آپ کو ایک رخ کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ وہاں پہ صورت یہ بن سکتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف ہوں تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ، وہ پھر شہباز شریف خود بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ سی ایم شہباز کا ہی وہ چلا رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف وفاق میں رہیں اور پنجاب میں وہ پھر حمزہ شہباز کے لیے وہ کوشش کریں۔ لیکن حمزہ شہباز جو ہیں وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے میں آپ سے گزارش کروں، یہ 2 دفعہ بھی تجربہ ہوا ہے پیچھے، اور یہ عوام اور اشرافیہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور خود پارٹی اور عوام، اس میں اس تجربے کو پسند نہیں کیا گیا۔ جنرل باجوہ تو خیر ریکارڈ پہ ہیں ان کے انٹرویوز کے حوالے سے کہ حمزہ شہباز کو جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تو وہ باقاعدہ انہوں نے ایک طرح سے کلاس لی شہباز شریف کی کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ تو فوج جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بہت حساس ہے، کیونکہ ان کے ساتھ عثمان بزدار انہوں نے بھگتا ہوا ہے 3 ساڑھے 3 سال، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی اور معاملہ آگے پنجاب میں آئے۔ سو اب یہ دیکھنے کی بات ہے اگین کہ پنجاب میں کوئی سرپرائز بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ کہ نون لیگ کا ہی کوئی اور جو نام لیے جا رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی آ کے وزیر اعلیٰ بن جائے۔ ان تمام میں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ان تمام اس میں آپ پاکستان کے اب آپ لے لیجئے یوتھ کو یا عام آدمی کو، دیکھیے وزیر اعظم نواز شریف بنے، شہباز شریف بنے، وزیر اعلیٰ مریم نواز بنے یا حمزہ شہباز یا کوئی نیا نوجوان بنے، اس میں دلچسپی کچھ ایک خاص طبقے کے لوگوں کو تو ہو سکتی ہے، چسکا بازی۔ عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو روزگار چاہیے، اس کو سیکورٹی چاہیے، اس کو امن چاہیے، اسے خوشحالی چاہیے، اسے جو بل دینے ہیں، جو گیس کی قیمتیں پھر بھیانک انداز میں بڑھی ہیں، اس کو اپنے مسائل سے غرض ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ سارے فارمولے کہ فلاں فلاں جگہ آ جائے گا، فلاں فلاں آ جائے گا، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، یہ زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تو اب اگلے 3 مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے لوگوں کو، لیکن اگر لوگوں کو نظر انداز کیا گیا کہ ہم نے تو آنا ہی ہے کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہیں یا فلاں کے ساتھ ٹھیک ہیں، تو جب آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر کب تک رہ پائیں گے؟ کیونکہ جڑیں بہرحال سیاستدان کی عوام میں ہوتی ہیں، اس کی طاقت عوام ہی ہوتا ہے۔ اور مجھے میں آپ سے گزارش کروں کہ آخری نتیجہ ایسی بات پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ ڈیلیور کیے بغیر اور بہت تیزی سے ڈیلیور کرنا پڑے گا، جلدی ڈیلیور کرنا پڑے گا، ورنہ وہ یہ بیزاری، یہ آپ کہیے کہ فرسٹریشن، یہ سب کچھ الٹا دے گی، اور اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسائیں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔